پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا، انسان کے اعضا بولیں گے، انسان کی ہڈی بولے گی، انسان کا گوشت بولے گا، انسان کی ران بولے گی، جس دھرتی پر، خطے پر، زمین کے جس حصے پر اس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب بولیں گے. تو وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے، یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں، اور وہ عاجز اور بے بس رہ جائے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ آئیں گے اشتاتا. اشتاتا کا ایک ترجمہ ہے الگ الگ، اکیلے اکیلے، ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکیلا آئے گا. نہ وہ مال ساتھ لائے گا جس مال کے لیے اس نے ساری کوششیں کی اور جس کو اکٹھا کیا، نہ وہ منصب اور عہدہ ساتھ آئے گا جس کے لیے اس نے جوڑ کی. مکمل ہو گئی ہے. اگلی جو سورت ہے وہ سورت الزلزال ہے. سورت البینہ کے اخیر میں آیا دو گروہ ہوں گے، کامیاب ہونے والے جو جہنم میں جائیں گے ابدی ٹھکانہ، ناکام ہونے والے جو جنت میں جائیں گے اور وہاں کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. تو اب یہ ذہن میں آتا ہے یہ ہوگا کب، یہ ہوگا کب؟ تو یہ کب ہوگا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی سورت میں بیان فرمایا ہے، سورت الزلزال میں. سورت الزلزال کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث شریف میں اس کو نصف القرآن قرار دیا گیا. قرآن کا یہ آدھا حصہ ہے. آدھا قرآن یوں مان لو، آدھا قرآن اذا زلزلت الارض مان لو. اسی طرح حدیثوں میں مختلف صورتوں کے بارے میں آیا ہے. ایک جیسے قل هو اللہ احد کے بارے میں آیا، ایک تہائی قرآن ہے، کسی کے بارے صورت کے بارے میں آیا ربع قرآن ہے. تو اس کو نصف قرآن کیوں قرار دیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں انسان کی جو زندگی ہے نا وہ دو ہے، ایک یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے. تو باقی دنیا کی زندگی کے بارے میں ہے، عمل کے بارے میں ہے، اور یہ جو سورت الزلزال ہے یہ قیامت کے بارے میں ہے، جزائے عمل کے بارے میں ہے، وہاں عمل کا بدلہ ملے گا. تو دو چیزیں ہیں، انسان کا عمل وہ اس دنیا میں ہو رہا ہے، اس عمل کی جزا اور بدلہ وہ آخرت میں ہوگا. تو اس کا بیان اس سورت میں ہے، اس وجہ سے اس کو نصف القرآن قرار دیا گیا ہے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی. یہ قیامت کا زلزلہ مراد ہے اور پہلا سور مراد ہے. اور پہلا سور پھونکا جائے گا نا وہ انتہائی خطرناک ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت خطرناک گھڑی ہوگی اور انسان ایسا ہوگا جیسے مدہوش ہو گیا ہے، ہوش اڑ گیا ہے. دودھ پلانے والی دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھی بھلا دے گی، بھول جائے گی. یوم تری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. تو سور پھونکا جائے گا، بھونچال آئے گا اور پورا نظام گڑبڑ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اس کا ذکر آگے آئے گا سورۃ القاریہ میں. پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوسری شکل ہوگی کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. زمین کا بوجھ کیا ہے؟ زمین اپنے اندر کے خزانے، سونا، چاندی، پیٹرول، یہ سب چیزیں ہیں، یہ باہر پھینک دے گی. یا یہ مراد ہے زمین اپنے اندر کے مردوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوگی وہ سب زمین کے اندر دفن ہیں، زمین کے اندر ہیں، یہ بوجھ ہیں. زمین ان سب کو باہر پھینک دے گی اور دما دم انسان پیدا ہو کے، زندہ ہو کے کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف، میدان آخرت یا میدان قیامت کی طرف بڑھیں گے. وقال الانسان ما لها، یہ جب منظر ہوگا نا تو انسان کہے گا ارے اس کو کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے، تعجب میں، حیرت میں. جیسے 15ویں پارے میں آیا نا جب اعمال نامہ سامنے آئے گا ایک ایک چیز ریکارڈ ہے، چھوٹی بڑی سب، انسان خود کر کے بھول گیا لیکن اس میں محفوظ ہے. تو کہے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، چھوٹی بڑی کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی، سب شمار کر رکھا ہے. تو تعجب سے کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر پھینکے گی. اس کا مطلب یہ کہ اس دھرتی پر انسان نے جو کچھ کیا تھا، اعمال، کام، کرتوت، وہ سب باہر نکلیں گے اور شکل اختیار کریں گے، شکل اختیار کریں گے. کوئی گناہ کا کام کسی جانور کی شکل میں، کوئی گناہ کا کام کسی، یعنی ایک مثال سمجھانے کے لیے کسی بھیانک شکل میں، ہر عمل ایک شکل اختیار کرے گا.
اور وہ انسان سے چمٹے گا، کیونکہ انسان ہی نے اس کو کیا تھا۔ تو جس طرح بچھو، چھپکلی، سانپ، کیڑا مکوڑا ہمارے جسم سے چمٹتا اور ہم کہتے ارے فوراً اس کو کہتے یہ کیا ہو گیا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، قیامت کے دن بندہ بھی ان اعمال سے بھاگے گا، گھبرائے گا اور وہ اعمال اس سے چمٹیں گے۔ اور یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ زمین پر انسان نے جو کچھ کیا ہے اچھا یا برا، یہ سب اللہ کی طرف سے ریکارڈ ہو رہا ہے، زمین اس کو محفوظ کر رہی ہے، اور اس دن زمین کو زبان دی جائے گی، زمین بولے گی اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، اس نے مجھ پر زناکاری کی تھی، اس نے مجھ پر فلاں نیک کام کیا تھا، اس نے بدکاری کی تھی، یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا زمین کو، زمین بولے گی۔ دیکھیے ہماری زبان بول رہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے بول رہی ہے، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے تو زبان نہیں بولتی ہے۔ یہ جو گونگے ہیں معاشرے اور سماج میں ہوں گے، زبان ان کی بھی ہے، یہ جو اندر گوشت کا لوتھڑا ہے یہ ان کی بھی زبان ہے، لیکن اس سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، وہ بول نہیں پاتے ہیں۔ اللہ جس چیز کو حکم دے بول لے گی، چاہے وہ جاندار ہو چاہے جامد ہو، بے جان ہو۔ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ بولیں گے، اور زمین کو حکم دے تو زمین بولے گی، یہاں تک کہ ایک چیز بول سکتی ہے، وہ ہے نا 24 پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، اس نے یہ بدکاریاں کی تو انسان کہے گا ارے تم بولنے لگ گئے، تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، آج ہمیں حکم دیا تو ہم بولنے لگ گئے۔ انسان کی ران بولے گی، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے ایک عضو اس کے اعمال کے بارے میں، حرکات کے بارے میں بولے گا، تو زمین بھی سب چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ وہ آج اس کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آج انسان جو ہے نا، آج انسان مٹی کی یا کاغذ کی یا پلاسٹک کی چھوٹی سی چپ کے اندر کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ سارا محفوظ کیے ہوئے ہے، اور آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، ریڈیو کی شکل میں، ریڈیو کی شکل میں سب چیزیں، آوازیں، حرکتیں محفوظ ہو رہی ہے انسان کی، اور معمولی چیز میں نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں صفحات محفوظ کر رہا ہے۔ تو اللہ جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ زمین کے اندر کیسے محفوظ نہیں کر سکتا ہے؟ تو زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، تو کہے گی یہ کیسے بیان کر رہی ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے، اس کو اشارہ کیا ہے، اس کو حکم دیا ہے کہ تو بول۔ حدیث شریف میں آیا اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے، اس سے کہیں گے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے نعمتیں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہاری شادی نہیں کروا دی تھی؟ کیا میں نے سواریوں کو تمہارے تابع تمہارے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا؟ یہ ساری نعمتیں نہیں دی تھی؟ وہ بندہ کہے گا ہاں دی تھی۔ تو کیا تجھے یقین تھا کہ یہ دن برپا ہوگا، قیامت کا دن، آخرت کا دن؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، آج ہم تجھے بھلا دیتے۔ پھر دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہی سوال کریں گے اور وہ یہی جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں گے تو نے وہاں ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم تجھے بھلا دیں گے، یعنی میری رحمت، مغفرت، شفقت کا تجھے مستحق نہیں قرار دیں گے۔ پھر تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ یہی سوالات کریں گے، یہی سوالات کریں گے، اور وہ جواب میں کیا کہے گا؟ جواب میں کہے گا ہاں تو نے یہ سب چیزیں دی تھی، اور میں نے تیری توحید کو مانا، تیرے نبیوں کو مانا، پیغمبر آئے ان کی اطاعت کی، میں نے آخرت کو مانا۔ وہ سب یہ کہے گا کہ ہاں میں نے مانا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ لے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، دیکھ لے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کہے گا دیکھو گواہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر دیکھ، اللہ تعالیٰ کہے گا گواہ کھڑے ہو جائیں گے پھر دیکھ لینا۔ وہ کہے گا کون گواہ کھڑے ہوں گے؟ میں نے سارے کرتوت کیے، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہی تھا، تنہائی میں، خلوت میں، ہے نا، کسی گوشے میں، کون میرے خلاف گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے گواہ کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا، انسان کے اعضاء بولیں گے، انسان کی ہڈی بولے گی، انسان کا گوشت بولے گا، انسان کی ران بولے گی، جس دھرتی پر، خطے پر، زمین کے جس حصے پر اس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب بولیں گے۔ تو وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں، اور وہ عاجز اور بے بس رہ جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ آئیں گے اشتاتا۔ اشتاتا کا ایک ترجمہ ہے الگ الگ،
اکیلے اکیلے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکیلا آئے گا. نہ وہ مال ساتھ لائے گا جس مال کے لیے اس نے ساری کوششیں کی اور جس کو اکٹھا کیا, نہ وہ منصب اور عہدہ ساتھ آئے گا جس کے لیے اس نے جوڑ توڑ کی, اور نہ قبیلے و برادری والے جن کی وہ پناہ لیتا تھا مصیبت کے وقت. اکیلا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. مال, اولاد, برادری کچھ ساتھ نہیں ہوگا. ایک سلطان گزرے, سلطان سلیمان القانونی. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو پاس میں جو لوگ بیٹھے تھے عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے, ان سے کہنے لگے کہ میرا آخری وقت ہے, میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے جب تابوت میں رکھنا تو میرے ہاتھ باہر کر دینا, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سلطان اور بادشاہ وقت بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے, ساتھ میں نہ عہدہ لے کے جا رہا ہے, نہ درہم دینار اور نہ سونے. تو انسان اکیلا آئے گا, ہاں اعمال ساتھ لے کے جائے گا. اس لیے دنیا سے زیادہ اعمال کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیے دنیا کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دنیا کمانے میں آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. دنیا کا گھر, بنگلہ, کوٹھی اور دوسری چیزیں سنوارنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اسلام منع نہیں کرتا ہے, لیکن دنیا کے گھر کے بنانے اور سنوارنے میں قبر کے گھر کو بھولنا نہیں چاہیے. بس اتنا ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں اکیلے حاضر ہوں گے, یہ سب چیزیں نہیں ہوگی. ایک مطلب اشتاتا کا یہ. دوسرا مطلب اشتاتا گروہ کی شکل میں الگ الگ کر دیے جائیں گے. ایک تو فرق کیا جائے گا ایمان اور کفر. ایمان وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, کافروں مشرکوں الگ ہو جاؤ, ایمان والوں الگ ہو جاؤ. پھر جو کافر مجرم مشرک ہوں گے نا, ان میں بھی گروہ, زانیوں کا الگ گروہ, بدکاروں کا الگ گروہ, رشوت لینے والوں کا الگ گروہ, سود لینے والوں کا الگ گروہ, اور اسی طرح لوٹ مار کرنے والوں کا الگ گروہ, غیبت کرنے والوں کا الگ گروہ. یہ سب الگ الگ اعمال کے اعتبار سے گروہ بنا دیے جائیں گے. اس طرح پہچانے جائیں گے, یہ آ رہے ہیں غیبت کرنے والے, یہ آ رہے ہیں بدکار مجرم آ رہے ہیں, ٹولیوں کی شکل میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. کیوں حاضر ہوں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. سب کچھ ریکارڈ ہے اور ان کو دکھایا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو کوئی بھی ذرہ کے برابر خیر, نیکی, بھلائی کرے گا اس کو وہاں دیکھ لے گا, اور جو کوئی ذرہ کے برابر شر, برائی, بدی کرے گا اس کو بھی وہاں دیکھ لے گا. سب سے محکم مضبوط آیت قرآن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آئے اور حضور سے کہا, یا رسول اللہ, آپ کو اللہ نے جو کچھ سکھایا مجھے بھی سکھا دیجیے. اللہ کے نبی نے ان کو ایک صحابی کے حوالے کر دیجیے کہ ان کو یہ سورت سکھاؤ, اذا زلزلت الارض. ان صحابی نے ان کو پڑھائی, اور جب وہ آدمی اس آیت پر پہنچا نا, من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, تو کہنے لگا میرے لیے بس یہی کافی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اس آدمی نے اس آیت پر پہنچ کر یہ کہا ہے. حضور نے فرمایا وہ بڑا سمجھدار ہے, اس نے دین کی گہرائی کو سمجھ لیا ہے. یہ آدمی سمجھ جائے, جو کچھ دماغ میں بٹھا لینا, اچھا برا جو کچھ کروں گا وہاں وہ سب کچھ سامنے آئے گا, وہ شخص کامیاب ہے, وہ دین کی گہرائی کو سمجھ گیا ہے. تو فرمایا جو کوئی نیکی کرے گا ذرہ کے برابر. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ ایسی چیز ہے جو تولنے میں نہ آئے. کھڑکی دیوار میں سے کچھ دراڑ ہے اور سورج نکلا ہوا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ چیز اڑ رہی ہے, اس کو کہتے ہیں ذرہ, جو تولنے میں نہیں آتی, جس کا بظاہر کوئی وزن نہیں ہوتا ہے. اتنی معمولی چیز بھی کوئی بھی ہوگی نا, وہ وہاں سامنے آئے گی. اس لیے کوئی نیکی بھی معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو, حقیر سے حقیر کیوں نہ ہو, اس کے کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, وہ کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کل وہی کامیاب کر دے اور وہی کام آ جائے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی, حضور نے کہا آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو نا, وہ بھی دو, جہنم سے بچ جاؤ. اور کوئی بھی نیکی ہے, لا تحقرن من المعروف شیئا, بھلائی اور نیکی کی معمولی چیز ہے, اس کو بھی حقیر مت سمجھو. ایک ایک قطرہ مل کر دریا بنتا ہے, اور ایک ایک کنکر بن کر پتھر بنتا ہے, پہاڑ بنتا ہے. اسی طرح نیکی بھی معمولی معمولی نیکی بن کر ایک بڑا ذخیرہ ہو جائے گا, کل قیامت کے دن آئے گا, سامنے آئے گا, کام آئے گا. حضرت کعب احبار ہیں, وہ پہلی آسمانی کتابوں کے جانکار تھے. تو انہوں نے لکھا ہے آسمانی پہلی کتابوں کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں, ان کو بیان کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی گزر رہا تھا,
آسمانی کتابوں میں ذکر ہے، ایک آدمی گزر رہا تھا، اس کے ساتھ دوسرا آدمی تھا سفر میں، اس کا کپڑا پھٹ گیا تو دوسرے آدمی نے، ساتھی نے سوئی اس کو دے دی تاکہ وہ کپڑے میں ٹانکا لگا لے، اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آ گئی، اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا جب بیت المقدس تعمیر ہو رہا تھا، فلسطین میں بیت المقدس تعمیر ہو رہا تھا، اس وقت لوگ دے رہے تھے اپنے اپنے اعتبار سے، ایک عورت نے گیہوں کا ایک دانہ دیا، اس کے پاس ایسا ہی تھا، کچھ تھا نہیں، ایک دانہ دے دیا۔ ایک دانے کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اس کے اخلاص کی وجہ سے، اور اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ تو نیکی معمولی کیوں نہ ہو اس کو کرنا چاہیے، اور برائی معمولی کیوں نہ ہو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ چنگاری معمولی ہونا، اس کو یہ سمجھ کر یہ تو چنگاری ہے، بیڑی پی رہے ہو اور اس کا تھوڑا سا وہ چنگاری اڑ کر کپڑے کو لگ جاتے، ہم بجھاتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ تو چنگاری ہے کیا کرے گی، نہیں، وہی چنگاری لاوا بن سکتی ہے اور بڑے سے بڑے گھر کو جلا کر خاکستر کر سکتی ہے۔ تو گناہ کا معاملہ اس چنگاری کا ہے اور نیکی کا معاملہ کامیابی والا ہے اور نجات دینے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔